بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹ، آج ہم نیو سیریز سٹارٹ کریں گے۔ سبجیکٹ سائیکالوجی 408 لیکچر نمبر 1، انٹروڈکشن ٹو ہیلتھ سائیکالوجی۔ What is health psychology? Health psychology is a field of psychology that study how our thoughts, feeling, behavior and lifestyle affects our health and illness۔ دیکھیں جی، ہیلتھ سائیکالوجی کا مین جو ڈیفینیشن ہے یا اس کے میننگ ہے، ہم اس طرح آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں۔ ہیلتھ سائیکالوجی جو ہوتی ہے نا، یہ اسٹڈی کرتی ہے کہ انسان کی سوچ، ایموشن، ہیبٹ اور بیہیویئر اس کی صحت کو کیسے افیکٹ کرتے ہیں، جیسے ایکسرسائز کرنا، ہیلدی فوڈ کھانا، سٹریس لینا، اسموکنگ کرنا۔ یہ سب چیزیں جو ہوتی ہیں نا، یہ ہیلتھ پر افیکٹ ڈالتی ہیں۔ اوور آل دیکھا جائے تو اس لیکچر کے سٹارٹ میں نا، انہوں نے سارا جو ایک لڑکی ہے اس کی سٹوری بتائی ہے۔ سارا ایک اسکول گوئنگ گرل ہے جسے جو ہے نا اوور ویٹ کی وجہ سے بہت باڈی شیمنگ کی جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ بیچاری تنگ ہوتی ہے اور پریشان بھی ہے، اس کے پیرنٹس بھی پریشان ہیں، اور جو ہے نا مطلب سوشل ایک تو ہمارے معاشرے کا المیہ ہے کہ کوئی بھی شخص جو ہوتا ہے نا اوور ویٹ ہوتا ہے تو لوگ اس کی تنقید کا نشانہ بنا دیتے ہیں۔ وہ نہیں سوچتے کہ اگلا انسان کیا سوچے گا، یہ تو ہمارے معاشرے کا ہی المیہ ہے۔ تو دیکھیں، یہ سوسائٹی کے پرابلمس ہیں جو پتہ نہیں کب ٹھیک ہوں گے۔ آگے چلتے ہیں۔ واٹ از ڈسیز؟ اچھا، میں تھوڑی سا اور جو ہے نا آئیڈینٹیفائی کر دوں اس ایگزامپل کو۔ اچھا، جو سارا کی سٹوری ہے نا، اس میں جو ویٹ کی پرابلم ہے نا، صرف باڈی کے ایشو نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، وہ اوور ویٹ ہے لیکن لوگوں کی تنقید، بہت سی ایسی بری باتیں، اس کو مینٹلی طور پر سوشل لائف بھی اس کی ڈسٹرب ہوتی ہے، اس کی مینٹل کنڈیشن بھی ویسے نہیں رہتی، تو یہ چیزیں جو ہے نا سفر کرتی ہیں۔ واٹ از ڈسیز؟ اچھا، ڈسیز کیا ہے؟ ڈسیز از اے گروپ آف فزیکل سائن اینڈ سمپٹم دیٹ کین یوزلی بی لنکڈ ٹو اے اسپیسیفک کاز۔ اچھا، تو ڈسیز جو ہے نا ایک میڈیکل کنڈیشن ہوتی ہے جس میں باڈی پراپرلی کام نہیں کر رہی ہوتی، جیسے کہ ہم بیمار پڑ جاتے ہیں تو اسے ہم ڈسیز کہلاتا ہے، مطلب بیماری کہلاتی ہے۔ واٹ از النس؟ ٹھیک ہے، اس کی ڈسیز کی ایگزامپل میں بتا دوں آپ کو، لائک فلو ہو گیا، ہارٹ ڈسیز ہو گیا، یہ اس کی ایگزامپل ہے۔ واٹ از النس؟ النس کو ہم ڈیفائن کریں گے، النس مین ہاؤ اے پرسن فیلز اباؤٹ دیئر ہیلتھ اینڈ واٹ بیہیویئر دے شو۔ مطلب یہ ہے کہ النس وہ فیلنگ ہے جب انسان خود کو بیمار محسوس کرتا ہے، چاہے ڈسیز ہو یا نہ ہو۔ فار ایگزامپل، اگر کسی کو ویکنیس فیل ہو رہی ہے لیکن رپورٹ نارمل ہے، تو یہ جو ہے نا النس کی پارٹ ہے۔ آگے ڈیفرینشیٹ کریں گے ڈسیز اینڈ النس۔ یہ جو کویسچن ہے نا، اس کے اوپر میں نے آپ کو بتایا نہیں ہے، لیکن اینڈ پہ آپ کو چلے بتا دوں گی۔ فی الحال ڈیفرینشیٹ اس کو کرتے ہیں، ڈسیز اور النس کو۔ ڈسیز جو ہوتی ہے یہ میڈیکل کنڈیشن ہوتی ہے، اور النس جو ہوتی ہے یہ پرسنل فیلنگ ہوتی ہے۔ ڈسیز میڈیکل آئیڈینٹیفائی کرتا ہے، مطلب کہ ڈاکٹر آئیڈینٹیفائی کرتا ہے نا جو بیماری ہوتی ہے ہمیں، اور جو النس ہوتی ہے یہ پیشنٹ فیل کرتا ہے کہ مجھے فلاں بیماری ہے۔ فزیکل سائنس ہوتے ہیں ڈسیز میں، اور جو ہے نا النس میں ایموشنل اور میلٹنگ فیلنگ بھی ہو سکتی ہے۔ ڈسیز ڈاکٹر ڈیٹیکٹ کرتا ہے، جبکہ النس جو ہوتی ہے وہ انسان یا جو مریض ہوتا ہے وہ خود جو ہے نا فیل کرتا ہے۔ مریض تو نہیں کہیں گے، ہاں انسان ہی چلیں۔
ٹریڈیشنل ڈیفینیشن آف ہیلتھ مین کہ ہیلتھ کو ہم کیسے آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. لوگ یوزلی ہیلتھ کو ڈیفائن کرتے ہیں ایبسنس آف ڈیسیز، ایبسنس آف پین اور سمٹم. اگر انسان کو ڈیسیز نہیں ہے تو لوگ سمجھتے ہیں وہ ہیلتھی ہے، لیکن ہم جو چیپٹر پڑھ چکے ہیں اس کے مطابق ایسا نہیں ہے. جو امپورٹنٹ کنسیپٹ ہیں ہیلتھ اور النس کے اکارڈنگ ٹو ایرون اینٹونووسکی نے کہا، یہ اتنا عجیب ان کے سائیکالوجسٹ کے نام ہوتے ہیں، چلو ایرون ہی پڑھ لیتے ہیں. نے کہا ہے کہ ہیلتھ اور النس سیپریٹ نہیں ہیں، دونوں ایک کنٹینیوس طور پہ ساتھ رہتے ہیں. دونوں مطلب ہوتے ہیں سیپریٹ نہیں ہے، دونوں ایک ہی ساتھ ہی ہوتے ہیں، علیحدہ نہیں ہے. انسان کمپلیٹلی طور پر ہیلدی یا کمپلیٹلی طور پر سک نہیں ہوتا. ہر انسان کسی لیول پر ہیلدی بھی ہوتا ہے، کسی لیول پر النس بھی اس میں ہو سکتی ہے. فار ایگزامپل، یہ ایگزامپل آپ کو صحیح سمجھیں گے نا آپ، اسموکنگ کرنے والا انسان سک نہیں لگتا، مطلب جو انسان اسموکنگ کرتا ہے وہ بیمار بالکل نہیں ہوتا، لیکن اس کی باڈی جو ہوتی ہے نا وہ اندر سے ڈیمیج ہو رہی ہوتی ہے اور جس کا اسے پتہ بھی نہیں چلتا. WHO ڈیفینیشن آف ہیلتھ مین کہ WHO آپ سب لوگ جانتے ہیں. اچھا یہاں پہ کیا کیا گیا، اچھا 1947 میں یہ ہیلتھ کا جو ہے نا ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ہے. ہیلتھ از اے اسٹیٹ آف کمپلیٹ فزیکل، مینٹل اینڈ سوشل ویل بینگ، ناٹ میئرلی دی ایبسنس آف ڈیسیز. WHO کے مطابق ہیلتھ صرف ڈیسیز نہ ہونے کا نام نہیں ہے، بلکہ فزیکل ہیلتھ، مینٹل ہیلتھ، آپ کی سوشل ہیلتھ، مطلب یہ چیزیں بھی اس میں شامل ہوتی ہیں. آگے ہم نیکسٹ پڑھتے ہیں ہولسٹک ہیلتھ کنسیپٹ. جی جو ہولسٹک ہیلتھ کنسیپٹ ہے یہ 1960 میں ہولسٹک ہیلتھ جو ہے نا موومنٹ سٹارٹ ہوئی تھی. اس موومنٹ میں پتہ ہے کیا ہوتا ہے، ہیلتھ ایک کنٹینیوس پروسیس ہے، ٹھیک ہے. ہیلتھ اسٹرکٹ چیز نہیں ہے، انسان روز اپنی ہیبٹ اور لائف سٹائل سے ہیلتھ امپروو کرتا ہے. مین کہ انسان جو ہے نا اپنی ہیبٹس اور لائف سٹائل سے ہیلتھ امپروو کرتا رہتا ہے. ایک جو ہے نا پکا یہ نہیں ہے کہ انسان پکا بیمار ہی ہو جائے گا تو بس بیمار ہی رہے گا. آگے جو ہے نا ویلنس ڈیفینیشن ہم دیکھیں گے. ویلنس مین بیلنسنگ، مطلب بیلنس کرنا، بیلنسنگ ڈفرینٹ ڈائمینشن آف لائف اینڈ اڈاپٹنگ ہیلدی بیہیویئر. ویلنس کا مطلب ہے کہ ہیلدی لائف سٹائل، بیلنس مینٹین کرنا اور ہیلدی چوائس کرنا، مطلب ہیلدی ہونا. بیلنس دیکھیں، بیلنس کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان بیماری نہ پڑے، وہ ایکسرسائز کرے، وہ اپنے آپ کو فٹ رکھے، تو وہ ظاہری بات ہے بیلنس اپنا مینٹین رکھے گا تو وہ ایک ہیلدی لائف، اچھی زندگی گزارے گا. 6 ڈائمینشن آف ویلنس، ٹھیک ہے. ویلنس، فزیکل ویلنس باڈی کے پراپرلی فنکشن کا نام ہے، ٹھیک ہے. فزیکل ویلنس جو ہوتی ہے، پہلی ڈائمینشن فزیکل ویلنس ہے. اس میں فٹنس ہو گئی، نیوٹریشن ہو گیا، ایکسرسائز ہو گئی، امیونٹی ہو گئی، ٹھیک ہے. باڈی فزیکل طور پر فٹ اور ہیلدی ہو. دوسرے نمبر پر ہے انٹلیکچوئل ویلنس، ابیلٹی ٹو تھنک، لرن اینڈ سالو پرابلم. اس میں یہ ہوتا ہے کہ کیسے ہم سوچتے ہیں، لرن کرتے ہیں اور پرابلم سالو کرتے ہیں، نئی چیزیں سیکھنا، لاجیکل سوچنا اور کریٹیوٹی. ایموشنل ویلنس انڈرسٹینڈنگ اینڈ کنٹرول ایموشن. اس میں یہ ہوتا ہے کہ اپنے ایموشن کو سمجھنا اور کنٹرول کرنا. یہ بہت سے لوگوں کا ایشو ہوتا ہے. فار ایگزامپل اینگر ایشو، اینگر کنٹرول. دیکھیں
آپ کو جب غصہ آتا ہے تو آپ کے بس میں ہوتا ہے کہ جو انسان غصہ کر رہا ہوتا ہے وہ خود اپنا غصہ چاہے تو کنٹرول کر سکتا ہے. اسٹریس مینجمنٹ، اسٹریس بھی ایک ایسی چیز ہے کہ انسان جو ہے کنٹرول کر سکتا ہے. سوشل ویلنس میں ہوتا ہے ہیلدی ریلیشن شپ وتھ ادر، دوسروں کے ساتھ جو ہے نا، دوستوں، فیملی، فرینڈس، سوسائٹی کے ساتھ اچھے ریلیشن رکھنا. ٹھیک ہے. اسپریچول ویلنس نمبر 5 پہ ہے. اسپریچول ویلنس میں کنیکشن ود ہائر پاور اور لائف پرپس. مین یہ ہے کہ اللہ پہ بلیو رکھنا. اسپریچول میننگ اسی چیز کا ہے کہ لائف کا پرپس، کہ اللہ پہ یقین کرنا. اور 6 پہ ہے انوائرمنٹل ویلنس. انوائرمنٹل ویلنس میں ہیلدی سراؤنڈنگ اور سیف انوائرمنٹ. دیکھیں جی، کلین انوائرمنٹ ہوگی، سیف کمیونٹی ہوگی تو جو ہے نا آپ خود بہت صحیح رہیں گے. کلین ایئر ہوگی، پولیوشن نہیں ہوگی، سیف ایریا ہوگا. اسی لیے تو ہمارے اسلام میں بھی جو ہے نا صفائی کو نصف ایمان کہا گیا ہے. آگے ہم دیکھتے ہیں آکوپیشنل ووکیشنل ویلنس. ٹھیک ہے. ورک پلیس اور اور کیریئر ریلیٹڈ ویلنس. جب انوائرمنٹ بھی ہیلتھ افیکٹ کرتا ہے. آکوپیشنل ووکیشنل ویلنس، اس میں نا جاب انوائرمنٹ جو ہوتی ہے نا وہ بھی ہیلتھ پہ افیکٹ کرتا ہے. یہاں پہ جاب آکوپیشنل ہے، ووکیشنل ہے تو ظاہر بات ہے جاب کے ریلیٹڈ ہے. جاب جہاں کرتے ہیں وہاں کا انوائرمنٹ کیسا ہے. اچھا، اگر وہاں پہ اسٹریس فل انوائرمنٹ ہو، آپ کا باس جو ہے وہ مطلب بہت روڈ ہو، یا وہاں کا جو ماحول ہے وہ بہت زیادہ اسٹریسفل ہے، وہاں کا اسٹاف، مطلب یہ چیزیں جو ہیں ڈینجرس جاب ہوتی ہیں. تو مطلب اگر ماحول اچھا ہے سوسائٹی جہاں آپ جاب کرتے ہیں تو آپ ایک اچھی طرح جو ہے نا کام کر سکتے ہیں وہاں پہ. آگے جو ہے نا کچھ MCQs ہیں نا امپورٹنٹ، وہ میں نے کہا لیکچر 1 کے آپ لوگوں کو بتا دوں. WHO ڈیفائن ہیلتھ ان، یہ میں اوپر بھی آپ کو بتا چکی ہوں کہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن جو ہے نا یہ 1947 میں اسٹارٹ ہوئی تھی. آگے جو ہے نا ہیلتھ میں کیا کیا چیزیں شامل ہوتی ہیں. نمبر 2 پہ ہے فزیکل، مینٹل اور سوشل ویل بینگ. ٹھیک ہے. نمبر 3 پہ ہے فادر آف ہولسٹک ہیلتھ. ہولسٹک ہیلتھ کے فادر کون ہیں؟ ہیلبرٹ ڈن جو ہے نا ہولسٹک ہیلتھ کے فادر ہیں. ہیلتھ اینڈ ایلنس آر کنٹینیو. ویلنس فوکس آن، ویلنس جو ہوتی ہے بیلنس لائف اسٹائل پہ فوکس کرتی ہے. آگے جو ہے نا دیکھیں جی، میں نے لیکچر بنایا ہے تو صرف لیکچر ہی نہیں، اس کے ساتھ میں آپ کی جو ہے نا مڈ ٹرم کی پریپریشن جو ہے نا ساتھ میں آپ کو کوشچن چارٹ بتا دوں گی اور لانگ بھی MCQs بھی بتائیں امپورٹنٹ اور لیکچر کے ساتھ. اس طرح آپ کی تیاری جو ہوتی ہے نا وہ مزید اچھے سے ہوگی. تو شارٹ کویسچن آپ کاپی پینسل لے لیں یا پھر نوٹ ساتھ ساتھ میں کر لیں. میں بتاتی جاتی ہوں. ڈیفائنڈ ہیلتھ سائیکالوجی. نمبر 2 پہ ہے ڈیفرینشیٹ بٹوین ڈیسیز اینڈ النس. آگے جو ہیں رائٹ WHO ڈیفینیشن آف ہیلتھ. ٹھیک ہے. اب جو ہے نا وہ 3 مارکس کے جو شارٹ کویسچن ہیں نا وہ میں نے آپ کو بتائے ہیں. اب لانگ کویسچن کی میں آپ کو بتاتی ہوں. چیپٹر 1 کے ڈیفائن ہیلتھ اینڈ ایکسپلین WHO ڈیفینیشن آف ہیلتھ. ٹھیک ہے. یہ شارٹ میں بھی ہے لانگ میں بھی ہے، لیکن اس کا یہ ہے کہ شارٹ میں جب 3 مارکس کا کویسچن ہوتا ہے تو آپ 3 to 4 لائنس ایڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جب 5 مارکس کا کویسچن ہوتا ہے تو اس میں 6 یا 7 8 مطلب آپ ایڈ کر سکتے ہیں.
تو اب ہم نیکسٹ کویشچن جو ہمارا لانگ ہے، ایکسپلین دا النس ویلن کنٹینیوم. ٹھیک ہے، یہ بھی ہے امپورٹنٹ کویشچن. نمبر 3 پہ یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، ایکسپلین دا 6 ڈائمینشن آف ویلنس. یہ جو ہے ہمارے پیپر میں آ بھی سکتی ہیں اور میرے پوائنٹ آف ویو سے، لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ نے سب چھوڑ دینا ہے، یہ بھی باقی سب بھی ساتھ ساتھ میں کرنا ہے. نمبر 4 ڈفرینشیٹ بٹوین ڈیسیز اور ایلنس. یہ جو ہے نا ایسے مطلب ڈفرینشیٹ بہت زیادہ آتے ہیں، آپ نے ان سب چیزوں کو علیحدہ علیحدہ اپنے مائنڈ میں ان کے کنسیپٹ کلیئر کرنا ہے، میں نے کروائے تو ہیں. ایکسپلین دا کنسیپٹ آف ویلنس. ٹھیک ہے، یہ ہمارا لاسٹ کویشچن. تھینک یو سو مچ جی. یہ میرا پہلا لیکچر ہے اور اس سبجیکٹ کے جو ہے نا اتنے اچھے لیکچر نہیں تھے یوٹیوب پہ، تو میں نے سوچا کہ 4 لیکچر دے دوں آپ کو. ایک اپنی طرف سے اچھی کوشش ہے، اگر آپ کو پسند آتی ہیں تو پلیز سبسکرائب مائی چینل. اینڈ نیکسٹ جو ہے نا آپ کو اور کون سی سیریز چاہیے بتائیے گا. جزاک اللہ. تھینک یو جی.